العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فدر الخلائق لقدرته ونشر الرياح برحمته ورتقى بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور ہمیں ہدایت کے لیے ہادیوں کو ہمارے لیے منتخب کیا. یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے رہبر بھیجے، ایسے ہادی بھیجے کہ واقعاً جن کی اگر پیروی کر لی جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جایا کرتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوا کرتی ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے پہچانیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے کون کون سی نعمتیں عطا کی اور پھر ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں. اگر ہم نعمتوں کا شکر نہ کر سکے تو یقیناً ہم مقصر ہوں گے، ہم خطابار ہوں گے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی اور ہم صحیح سے ان کا شکر ادا نہیں کر سکے. عزیزوں، اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ یہی کہا گیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب چاہے تم شاکر بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ، چاہے کافر بن جاؤ. یعنی ہدایت کا راستہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر ہم اس ہدایت کے راستے پہ چلنے لگے تو شاکر بن جائیں گے، اور اگر ہم نے یہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا تو کافر ہو جائیں گے. اما شاکرا و اما کفورا، دو ہی آپشن، دو ہی راستے موجود ہیں. یا تو اس کا شکر کر کے شاکر بن جاؤ اور یا کافر بن جاؤ اس کے راستے کو چھوڑ کے. مگر میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں، اور پھر آگے ہم کوشش کریں کہ ہم شکر ہر نعمت کا ادا کر سکیں. آنکھ ایک نعمت ہے،
اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ زبان ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاتھ ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ذہن و دماغ ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بھی نعمت اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم واقعاً مجبور ہوتے اس دنیا میں، صحیح سے اپنی زندگی کو گزار نہ پاتے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شکر کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام شکر ہے۔ مجھے کوئی نعمت ملی اور میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، تو نے یہ نعمت دی، کیا یہی شکریہ ہے؟ کیا اسی کو شکر کہتے ہیں؟ کیا اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے؟ کیا اسی کو ائمہ نے کہا ہے کہ شکر بجا لاؤ پروردگار عالم کا، اس کا شکر ادا کرو؟ علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو شکر نہیں کہتے۔ کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا پروردگار تو نے نعمت ہمیں عطا کی، تیرا شکریہ، اصل میں اس کو شکر نہیں کہتے۔ شکر کے 3 طریقے ہیں جو علماء نے بیان کیے۔ کتنے طریقے ہیں شکر کے؟ 3 طریقے ہیں، اور ان تینوں طریقوں سے اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تو شاکر کہلائیں گے۔ لیکن اگر کسی ایک طریقے میں کمی رہ گئی، کوئی ایک ادا نہ کر پائے تو شکر مکمل نہیں ہوگا۔ کون کون سے 3 طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ، سب سے پہلا وہ یہ کہ ہمیں جو نعمت مل رہی ہے ہم اپنے دل سے اس بات کو قبول کریں کہ یہ نعمت ہمیں کسی اور نے نہیں دی ہے، فقط ہمارے پروردگار نے دی ہے۔ یہ پہلی منزل ہے شکر کی۔ مثال کے طور پر ہم ایک صاحب سے ملے، کل تک ان کا گھر نہیں تھا، مگر اب جب ہم ملے تو کہنے لگے، ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ نے گھر بنوا لیا، بہت اچھا گھر بنوایا، بہت خوبصورت گھر بنوایا، کل تک آپ کے پاس گھر نہیں تھا مگر آج آپ گھر کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں یوں ہی تھوڑی نا مولانا، 25 سال محنت کی کمائی لگائی ہے اس گھر میں، نہ جانے کیسے کیسے دن رات جاگ کے محنت کی ہے تب جا کے یہ گھر بنا ہے، میں راتوں کو نہیں سویا تب جا کے یہ گھر بنا ہے، کتنا پسینہ میں نے بہایا تب جا کے یہ گھر بنا ہے، نہ جانے کتنے کتنے لوگوں سے گالیاں سنی میں نے تب جا کے یہ گھر بنا ہے۔ اس نے اپنی ساری محنتوں کو گنوا دیا مگر ایک بار زبان سے یہ نہیں کہا کہ مولانا ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ تو پروردگار کا احسان تھا جو ہمارا گھر بن گیا۔ ایک بار یہ جملہ نہیں کہا، پہلے یہ جملہ کہنا ہے انسان کو۔ کیسے گھر بنا آپ کا؟ پروردگار کا شکر ہے، اس نے ہمیں عطا کیا تو ہمارا گھر بن گیا۔ جہاں انسان اپنی ساری محنتوں کو گنوا دے، اپنی ساری مشقتوں کو، خون پسینے کی کمائی کو گنوا دے، وہاں شکر کا مرحلہ نہیں ہوتا پہلا۔ لیکن جہاں انسان اپنی تمام محنتوں کو گنوانے سے خود کو روک کر یہ کہتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے، تو یہاں انسان شاکر بنتا ہے، یہاں شاکر بنتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کہ دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ میری کچھ نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، میری محنت نہیں ہے، میری مشقت نہیں ہے، میری محنت و مشقت کی کوئی حیثیت و اوقات نہ ہوتی اگر خدا کا رحم و کرم اس میں شامل نہ ہو گیا ہوتا۔ سب سے پہلے دل سے اقرار کرے کہ نعمت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی، پہلی چیز۔ اور پھر دل سے اقرار کرنے کے بعد میں زبان سے اقرار کرے۔ زبان سے کیسے کہے؟ دل سے قبول کر لیا کہ ہاں یہ نعمت فقط خدا نے دی ہے، اس کے بعد زبان سے بھی کہے پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ زبانی شکر بھی ضروری ہے مگر پہلے دل کا شکر ہونا چاہیے، قلبی شکر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد زبان کا شکر، سجدہ کرے، زبان سے کہے پروردگار تیرا شکر تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ تو پہلا دل سے کہے، دل میں اس بات کو قبول کرے، دوسرا زبان سے اللہ کا شکر کرے، اور تیسرا شکر کا مرحلہ کیا ہے؟ تیسری منزل شکر کی کیا ہے؟ تیسری منزل شکر کی یہ ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، آنکھ دی ہے، اس نعمت کو اسی کی رضا کی خاطر استعمال کرے۔ جس نے ہمیں زبان جیسی نعمت دی ہے،
اس نعمت کو اسی کی رضا کی خاطر استعمال کریں۔ اگر ہمیں پروردگار عالم نے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو پہلا مرحلہ دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ یہ نعمت خدا نے دی ہے۔ دوسرا مرحلہ شکر کرے زبان سے، خداوند عالم تیرا شکر کہ تو نے زبان عطا کی۔ تیسرا مرحلہ اس سے وہی بولے کہ جو وہ بلوانا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس سے جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، اس سے گالیاں دیں، تو یہ شکر کا مرحلہ تمام نہیں ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ شکر کا مرحلہ تمام ہو تو زبان استعمال ہو اسی کے لیے کہ جس نے زبان دی ہے، آنکھ استعمال ہو اسی کے لیے کہ جس نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ استعمال ہو اسی کے لیے کہ جس نے ہاتھ دیا ہے۔ اگر ہم نے نعمتوں کو اسی کے راستے میں استعمال کیا کہ جس پروردگار نے نعمتیں دی ہے، تو ہم شاکر بندے کہلائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یقیناً ہمیں یہ شکر کرنا کون سکھاتا ہے؟ اللہ کا شکر کریں اس طریقے سے۔ کس نے سکھایا ہے یہ ہمیں شکر کرنا؟ یہ ہمیں خود تو نہیں آیا، یہ شکر کرنا ہمیں علی نے سکھایا۔ در علی پہ آ گئے تو ہمیں سلیقہ آ گیا، نماز پڑھنے کا سلیقہ، شکر کرنے کا سلیقہ، صبر کرنے کا سلیقہ، ہر عبادت کا سلیقہ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو وہ علی سے آیا ہے، علی کے علاوہ کسی سے نہیں آیا۔ عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کروں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا عین اللہ کیسے بنے؟ لسان اللہ کیسے بنے؟ وجہ اللہ کیسے بنے؟ ید اللہ کیسے بنے؟ ید اللہ کیوں؟ ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ ید اللہ علی کو کہتے ہیں۔ ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ، عین اللہ یعنی اللہ کی آنکھیں، لسان اللہ یعنی اللہ کی زبان، وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ کی تو نہ آنکھ ہوتی ہے، نہ زبان ہوتی ہے، نہ ہاتھ ہوتے ہیں، نہ چہرہ ہوتا ہے، تو آخر مولا علی کو اللہ کا ہاتھ کیوں کہا گیا؟ علماء نے یہی تو کہا ہے نا کہ شکر کے تمام مرحلوں کو علی نے اپنی زندگی میں تمام کیا ہے، اور جیسا پروردگار چاہتا تھا ویسے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو استعمال کیا، اپنے ہاتھ کو زندگی بھر اسی کی رضا کے لیے استعمال کیا تو علی ید اللہ کہلائے، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ خدا کی رضا کے لیے استعمال کیا تو عین اللہ کہلائے۔ ہر عذر سے اپنے علی نے وہی کام انجام دیا کہ جو خدا چاہتا تھا۔ زبان سے کبھی کو بولے کہ جو خود چاہتے تھے، ہمیشہ وہی بولے کہ جو خدا بلوانا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، کبھی بھی علی نے اپنے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا، جو کام انجام دیا وہ خدا کے لیے انجام دیا۔ عزیزو، اس کی مثال جنگ خندق میں دیکھنے کو ملی، جب عمر ابن عبدود کے سینے پہ مولا چڑھے ہیں اور اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے جسارت کی اور مولا کے چہرے پر اپنا تھوکا، جسارت کی۔ لعاب جہل مولا کے چہرے پر اتنی بڑی جسارت تھی، ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو فوراً جواب دیتا، مگر مولا سینے پہ سے اتر کے آ گئے، اور اترنے کے بعد میں پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، پھر اس کے بعد گئے اور اس کا سر قلم کیا۔ یا علی، یہ وقت کیوں لگایا؟ کہا کیونکہ اس نے جسارت کی تھی، اب اگر میں اس کا سر کاٹتا تو یہ خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ میرا بدلہ ہوتا۔ علی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے انجام دے، علی اسی کو کہتے ہیں کہ ہر عمل جو خدا کی مرضی سے انجام دیتا ہے وہی علی ہوتا ہے۔ ہر عمل جو خدا کی مرضی سے انجام دے وہ علی ہوتا ہے، کہیں اپنی مرضی شامل نہیں ہے علی کے عمل میں۔ عزیزان محترم، اسی سے علی عین اللہ بنے، اسی عمل کی وجہ سے علی ید اللہ بنے، اسی عمل کی وجہ سے علی لسان اللہ کہلائے، کیونکہ کبھی غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کیا اس کی نعمتوں کو۔ عزیزان محترم، شاکر کہلاؤ، شکر ادا کرو، اور شکر کون سکھائے گا؟ علی سکھائیں گے، شکر کرنا علی سکھائیں گے۔ عزیزان محترم، شکر کس کا ہوتا ہے؟ نعمتوں کا ہوتا ہے شکر، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت جو موجود ہے
وہ جانتے ہیں کون سی نعمت موجود ہے؟ اگر ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اس وقت موجود ہے تو اس نعمت کا نام علی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہے، بہت غور سے سنیے گا عزیزو، اس سے بڑی کوئی نعمت موجود نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت موجود نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت علی ہے، سب سے عظیم نعمت علی ہے، سب سے اعلیٰ نعمت علی ہے۔ کیوں؟ اس سے بڑی کوئی نعمت کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ وہی تو نعمت تھی کہ جب اس نعمت کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہو گیا تو اللہ نے کہا الیوم اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ تو وہ علی کی ولایت تھی نا جس پر نعمتیں تمام ہوئی۔ اس کا مطلب ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت علی کی محبت اور علی کی ذات ہے، سب سے بڑی نعمت ہے عزیزان محترم۔ آیا کوئی شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیکھیں کتنی بڑی نعمت موجود ہے، اور واقعی یہ علی والوں کو کمال ہے نا کہ علی کے چاہنے والے جس حال میں رہتے ہیں وہ راضی رہتے ہیں۔ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑا غریب ہوں، دعا کیجئے میرے لیے کہ مجھے اللہ دولت دے دے، مال دے دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں تم غریب تو نہیں ہو۔ کہا مولا بہت غریب ہوں، کھلا کے دیکھیے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، بچے تڑپ رہے ہیں، میں غریب ہوں۔ مولا نے پھر دیکھا کہ نہیں تم تو غریب نہیں ہو، تم تو غریب نہیں ہو۔ اس کو بڑا عجیب لگا، میں خود کہہ رہا ہوں میں غریب ہوں، مولا سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں، دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، مولا کہہ رہے ہیں تم غریب نہیں ہو۔ آخر ایسا کیا ہے کہ جو مولا مجھے غریب نہیں سمجھ رہے میری باتوں پر؟ کیا مولا کو یقین نہیں ہے؟ کیا اعتبار نہیں ہے مولا کو میری باتوں پر؟ کہا نہیں اعتبار ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا پروردگار تمہیں دولت عطا کرے گا، اور اتنی دولت عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ کہا اچھا، کہا اتنی دولت عطا کرے گا کہ گویا پوری زمین کا تمہیں مالک بنا دے گا۔ اگر میں دعا کروں تو خدا تمہیں اتنی دولت عطا کر سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ کہا مولا کون سی شرط ہے؟ کہا میں دعا کروں گا اور پروردگار تمہیں مالم مال کر دے گا، مگر اس کے بدلے میں جو تمہارے دل میں ہماری محبت ہے نا اس محبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا دولت نہیں چاہیے، یہ محبت ہی چاہیے۔ کہا بس میں کہتا تھا نا تو غریب نہیں ہے، تیرے پاس اتنی قیمتی دولت موجود ہے کہ تو اسے ساری دنیا کی دولت کے مقابلے بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عزیزو مال و دولت کا ہونا امیر نہیں بناتا، علی کی محبت کا ہونا انسان کو امیر بناتا ہے۔ اسے امیر نہیں کہتے کہ جس کے پاس بینک بیلنس پایا جائے، اسے امیر نہیں کہتے کہ جس کے پاس گاڑیاں پائی جائیں، اسے امیر نہیں کہتے کہ جس کے پاس دولتوں کے انبار پائے جائیں، امیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس علی کی محبت پائی جائے۔ صلوات پڑھیں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کے پاس علی موجود ہو وہ امیر ہے کائنات میں، وہ مالدار ہے اس کے پاس، کیونکہ سب سے عظیم دولت ہے کہ جو علی کی محبت ہے۔ اس سے سوال تھا مولا کا، مگر آپ میں سے اگر ایک ایک انسان سے سوال کیا جائے کہ بتائیے ساری دنیا کی دولت لیں گے یا علی کی محبت، تو کون ہے آپ میں سے کہ جو دولت کو لینے کے لیے ہاں کرے؟ آپ سب منع کر دیں گے کہ نہیں دولت نہیں چاہیے، علی کی محبت چاہیے۔ پتہ چلا علی کی محبت اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں بھی اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے اپنے دین کو بھی تمام کیا، اپنی نعمتوں کو بھی کامل کیا علی کے ذریعے سے۔ اور دیکھیں علی کو حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث تشبیہ
جو مشہور حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى موسیٰ فی عبادتہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، نوح کی عبادت کو دیکھے، نوح کے تقوی کو دیکھے، موسیٰ کی عبادت کو دیکھے، عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، ابراہیم کے علم کو دیکھے، اگر کوئی ان انبیاء کو دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی اس صفات کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔ کوئی آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے، کوئی نوح کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے، نوح کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی کو دیکھ لے، کوئی موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھ لے۔ کیوں؟ سارے انبیاء کے کمالات ایک جگہ جس ذات میں جمع کیے گئے ہیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سارے انبیاء کے کمالات عزیزو، ہم کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور آدم کو تمام ملائکہ پر برتری دی، فضیلت دی، کس بنیاد پہ فضیلت دی تھی؟ کیا چیز آدم کے پاس ایسی تھی جو انبیاء، جو ملائکہ سے افضل آدم کو بنا دیا تھا؟ آدم ملائکہ کے بعد پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں آدم کو، پروردگار ملائکہ کو قصیدہ پڑھوا رہا ہے آدم کا۔ کیا آخر بات ہے آدم کے اندر جو ملائکہ کے اندر نہیں ہے؟ کون سی چیز آدم کو عطا ہوئی کہ جو ملائکہ کے پاس نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے کل بیان کیا تھا کہ جناب آدم کو اللہ نے کلمات کی تعلیم دی تھی، اور اس علم کی وجہ سے، اس علم کے سبب آدم کو ملائکہ پر فوقیت اور افضلیت ملی کہ وہ علم جو آدم کے پاس موجود تھا وہ ملائکہ کے پاس موجود نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا آدم کو جو فضیلت ملی ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، وہ ان کو ان کے علم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے۔ مگر جب کچھ کلمات کا علم اگر آدم کو مل جائے تو آدم تمام ملائکہ سے افضل ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا عالم ہوگا کہ جسے پروردگار عالم نے ساری کتاب کا علم دے کر بھیجا ہو، اور اس علی نے کہا ہو کہ میں ساری کتابوں کا علم جانتا ہوں، میرے سامنے اگر مسلط لگا دی جائے تو قضاوت کروں، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ وہ علی کہ جس کو تمام علم پروردگار نے عطا کیا ہو، اس علی کی کتنی فضیلت ہوگی؟ تو آدم کی فضیلت کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر ملی۔ اور رسول خدا نے کہا کہ اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ علی کو دیکھو۔ اور مولائے کائنات نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہ اپنے کمال کو لوگوں پہ ظاہر کیا ہے۔ علی سے پہلے کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ انبیاء میں کہ جس نے منبر پر آنے کے بعد میں سلونی کا دعویٰ کیا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا۔ نہ آدم نے کیا، نہ نوح نے کیا، نہ ابراہیم نے کیا، کسی پیغمبر نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن جب علی آئے ہیں اور مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو علی نے کئی مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ میں پوچھوں گا مولا آخر یہ جملے کا کیا مطلب ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں؟ مولا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ابھی مکمل زمین کی بھی معرفت نہیں ہے، علی اس کو کہتے ہیں جو زمین کی بھی معرفت رکھتا ہے، آسمان کے راستے بھی جانتا ہے۔ آج دنیا کو دیکھیں، دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے مگر پھر بھی زمین کا سارا علم آج بھی دنیا والوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جانے کے بعد میں دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں خاموش ہو جاتے ہیں کہ بس اس سے آگے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس سے آگے ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو آج بھی دنیا زمین کے سارے رازوں سے واقف نہیں ہو پائی، مگر علی تھے جو 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ
آسمان کے راستے جانتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ علی کا علم تھا کہ جس کے سبب علی کو فضیلت ملی تھی. یہ علی کا علم تھا اور علی نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا. عزیزان محترم، مولائے کائنات شجاع بہت تھے، بہادر تھے، مگر ایک انسان کے پاس اگر طاقت ہو اور علم نہ ہو تو کبھی کبھی اس کی طاقت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک اس طاقت کے ساتھ میں علم نہ پایا جائے. عزیزوں، مگر مولائے کائنات کی ذات اقدس میں یہ دونوں چیزیں بدرجہ اعلیٰ موجود تھیں. نہ علی جیسا طاقتور کوئی تھا، نہ علی جیسا عالم کوئی تھا. اور یہی وجہ تھی کہ ہر جنگ میں جب بھی علی جاتے تھے تو فقط طاقت کا استعمال نہیں کرتے تھے، طاقت کا بھی استعمال کرتے تھے، علم کا بھی استعمال کرتے تھے. باقی تمام اصحاب طاقت کے ذریعے سے جنگ میں لڑتے تھے، علی طاقت کے ساتھ ساتھ علم کے ذریعے سے مقابلہ کرتے تھے. ایک مرتبہ در خیبر اکھاڑنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مولائے کائنات گئے ہیں اور جانے کے بعد میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا. 2 انگلیوں پہ علی کے خیبر کا دروازہ ہے. اور عزیزان محترم، خطیب نے مجلس پڑھی اور مجلس میں اسی واقعے کو بیان کیا کہ مولا علی اتنے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ 2 انگلیوں پر خیبر کا دروازہ اٹھا لیا. 2 انگلیوں پر. بتاؤ مولا علی سے طاقتور کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا. مجلس میں ایک ہمارے ہندو بھائیوں میں سے کسی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. اب وہ آیا بعد میں مولانا کے پاس، کہنے لگا کہ آپ کے علی نے درے خیبر 2 انگلیوں پہ اکھاڑا تھا. کہاں کہ لیکن ہمارے بھگوان نے پورا کا پورا پہاڑ اٹھا لیا تھا. مشہور واقعہ ہے. اگر علی نے درے خیبر اکھاڑا تھا تو ہمارے بھگوان نے بھی پہاڑ اکھاڑا تھا، پہاڑ کو ہاتھوں پر اٹھایا تھا. تو آپ بتائیں کون زیادہ طاقتور ہوا؟ علی زیادہ طاقتور ہوئے یا پہاڑ کو اٹھانے والے زیادہ طاقتور ہوئے؟ تو عزیزوں، مولانا کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، مگر عزیزان محترم یہاں پر ایک جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر علم ہو اگر طاقت ہو مگر طاقت کے ساتھ علم نہ ہو تو انسان کو طاقت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ صاحب کہ جنہوں نے پہاڑ اٹھایا تھا ان کے پاس طاقت تھی مگر علم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جو بوٹی لینے آئے تھے وہ پتہ نہیں تھا کہاں پر ہے. جب پتہ نہیں تھا تو پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کے لے گئے. مشہور واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ معلوم نہیں تھا وہ بوٹی جو منگائی ہے وہ کہاں پر ہے، اسی لیے پورا کا پورا پہاڑ اٹھا کے لے گئے. ہم نے کہا بس یہی فرق ہے علی میں اور باقی طاقتوروں میں. وہ طاقتور تھے، پورے پہاڑ کو اٹھا لیا مگر علم ان کے پاس نہیں تھا. لیکن علی نے دروازہ خیبر اکھاڑا، علی کے پاس علم تھا. علی جانتے تھے کہ میں دروازہ خیبر کو اکھاڑوں گا تو مسلمانوں کا راستہ بھی بنے گا، اس کا پل بھی بناؤں گا اور اس کو اپنی سپر بھی بنا لوں گا. ایک دروازہ اکھاڑا ہے مگر ایک دروازے سے 3 کام لیے ہیں علی نے. پہلا کام اپنی سپر بنائی ہے اسے، دوسرا کام پل بنایا ہے اسے، اور تیسرا کام دروازہ کھولا خیبر کا تاکہ مسلمانوں کا لشکر اندر جائے. تو پتہ یہ چلا کہ فقط طاقت کا ہونا کمال نہیں ہے، طاقت کے ساتھ جب تک علم نہ ہو انسان کمال کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. علی کے پاس طاقت بھی ہے، علی کے پاس علم بھی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ فقط علی تلوار چلانا نہیں جانتے بلکہ علی کی طاقت تلوار چلاتی ہے. علی کا علم 7 نسلوں کا ایمان دیکھ لیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. طاقت تلوار چلاتی ہے اور علم 7 نسلوں کا ایمان دیکھتا ہے کہ اگر 7 نسلوں میں بھی کوئی آنے والا مومن ہے تو اس پر یہ تلوار نہیں چلتی. تو علم
اور طاقت جب ملتی ہے تب انسان کمال کی منزل پہ پہنچتا ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا وہ حدیثیں کہ جو کسی کی شان میں نہیں مل سکتی وہ علی کی شان میں ہے. اسی لیے کیا کہا رسول خدا نے؟ ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ جسے آدم کے علم کو دیکھنا ہو وہ علی کی طرف دیکھے. اور دوسری مرتبہ کیا کہا؟ دوسری مرتبہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بھی حدیث مشہور ہے اہل سنت کے درمیان بھی اور ہمارے درمیان بھی کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان محترم، اس حدیث کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کیوں آخر علی کو دروازہ کہا گیا؟ کیونکہ اس لیے کہ انسان جب کسی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دیواروں کے ذریعے سے داخل نہیں ہوتا بلکہ دروازے کے ذریعے سے آتا ہے. رسول بتانا چاہتے اگر تم شہر علم تک پہنچنا چاہتے ہو تو وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں پہلے علی تک آنا پڑے گا. اگر علی تک آ گئے تو محمد تک پہنچ جاؤ گے، اگر علی تک نہ آئے تو اس سے آگے بھی نہیں جا پاؤ گے. اور عزیزان محترم، فقط علی کے لیے تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول اس دنیا سے چلے گئے اور علی اب موجود ہے تو علم کا دروازہ کون ہے؟ علی ہے. علی اس دنیا سے چلے گئے تو کیا علم کا دروازہ بند ہو گیا؟ کیا اب علم کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اگر علم کا دروازہ بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب علی کے بعد میں کوئی عالم نہیں ہے، علی کے بعد میں کسی سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. علم کا دروازہ ہی بند ہو گیا. لیکن ہم کہتے نہیں، یہ نام لیا تھا مگر نام کے ساتھ ساتھ یہ معین بھی کیا تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ علی امام ہے. علی چلے جائیں تو امام تو آئیں گے تو اس کے بعد اگلا امام علم کا دروازہ. علی چلے جائیں تو حسن علم کا دروازہ، حسن چلے جائیں تو حسین علم کا دروازہ. زمانہ یہی تو سوچ رہا تھا کہ علی کو قتل کر دو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، مگر ایک دروازے کو بند کرتے تھے دوسرا دروازہ کھل جاتا تھا. حسین کو قتل کر دو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، حسین کو قتل کیا چوتھا دروازہ کھل گیا. کہ سجاد کو شہید کر دو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا، سجاد شہید ہوئے دروازے باقر کھلا، دروازے جعفر صادق کھلا، دروازے کاظم کھلا، دروازے رضا کھلا، دروازے تقی و نقی کھلا، دروازے عسکری کھلا. کالی عسکری کو بھی شہید کر دو، اب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. عسکری کو شہید کیا تو پتہ لگا کہ اب عسکری کا جو بیٹا تھا وہ پردہ غیبت میں جا چکا. اب ایک دروازہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے غیبت کے پردے کے پیچھے چھپا دیا ہے کہ تم نے 11 دروازوں کو بند کر دیا، 11 اماموں کو شہید کر دیا، مگر ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے مگر اس پر غیبت کا پردہ ہے، تم اس تک پہنچ نہیں سکتے. مگر اب 12واں دروازہ تو ہے مگر ہم 12ویں دروازے تک نہیں جا سکتے. اس دروازے کے آگے پردہ ہے جسے غیبت کا پردہ کہتے ہیں. میں کہوں گا مولا یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب ہمیں علم چاہیے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری اس دروازے تک رسائی نہیں اور امام کا ظہور نہیں ہو رہا تو اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم علم کس سے لیں گے؟ کہا اس کا بھی انتظام پروردگار عالم نے کر دیا. جب یہ 12ویں دروازے پر غیبت کا پردہ لگا، عزیزو بہت غور سے، جب 12ویں دروازے پر غیبت کا پردہ لگا تو کچھ علی کے چاہنے والے اس پردے کے آگے بیٹھ گئے اور ہماری قوم کو خطاب کر کے کہا کہ گھبرانا مت، ہم یہاں سے اس پردے سے مسئلے لیتے رہیں گے، تم تک پہنچاتے رہیں گے. علم کے دروازے کے آگے بیٹھ گئے. کچھ نجف میں بیٹھے ہیں، کچھ ایران میں بیٹھے ہیں. یہ بتائیے سیستانی صاحب سے پوچھئے کہ آج بھی نجف میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ نجف میں اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں تاکہ زمانے کو بتا دوں اور کہیں نہیں بیٹھا، باب علم پر بیٹھا ہوں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا راستہ بند نہیں ہوا، آج بھی کھلا ہوا ہے علم کا راستہ۔ آج وہی علم کے راستے میں گامزن ہے کہ جو امام کے بعد میں ان کے علماء کے دروازے تک آ گیا، اور جو ان کو چھوڑ دے، علماء کو چھوڑ دے، وہ علم سے بھی دور ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کوئی کمال ان کا اپنا کمال نہیں ہے، درے علی پہ بیٹھتے ہیں تب جا کے کمال ملتے ہیں۔ عزیزان محترم، سیستانی صاحب ہو، خامنئی صاحب ہو، جتنے بھی مراجع ہیں، بڑے بڑے مراجع، مسئلے تب تک حل نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے مسئلے جب پیش آتے ہیں، آپ مراجع کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، جب نہیں سمجھ میں آتے مسئلے تو جاتے ہیں زری پر مولا کی، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ مولا میں تو آپ کے در پہ بیٹھا ہوا، اگر یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہ آیا تو میری قوم جاہل رہ جائے گی، اپنی قوم کو یہ مسئلہ بتا نہ پاؤں گا، مولا آپ اس مسئلے کو سمجھا دیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساری رات بیٹھے رہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ جب کسی طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا، گئے ذریعہ امام رضا کے پاس یا ذریعہ امام علی کے پاس، نماز پڑھی 2 رکعت، دعا کری۔ جیسے ہی دعا کری، پروردگار عالم نے ذہن میں اس مسئلے کا جواب ڈال دیا، اور پھر یہ مسئلہ ہم تک پہنچ گیا۔ تو عزیز و واقعاً کیا شکر کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا نا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو لوگ شاید اس وقت میں نہ سمجھ پائے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ علی کو دروازہ کہا ہے، ارے کچھ دنوں تک یہ دروازہ رہے گا، کچھ دنوں تک علی رہیں گے، اس کے بعد علم کا باب بند ہو جائے گا، دین و شریعت بند ہو جائیں گی۔ مگر رسول نے کہا تھا ایک حدیث کے ذریعے سے قیامت تک کے علم کا انتظام کر رہا ہوں۔ آج علی علم کا دروازہ ہے، کل امام زمانہ علم کا دروازہ ہے، اور پھر ان کی غیبت کے زمانے میں مراجع علم کا دروازہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ کمال جو علم کے اندر ہے وہ کسی چیز میں کمال نہیں، جو علم کے اندر ہے۔ علی علیہ السلام کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں۔ بھلے ہی علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم رکھا گیا 25 سال تک حاکم نہیں ہے، لیکن جب بھی کسی سے مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ مسئلہ علی نے حل کیا، چاہے پہلی خلافت کا زمانہ ہو، دوسری خلافت کا زمانہ ہو، تیسری خلافت کا۔ یہ تینوں ظاہری خلافتیں مجبور تھیں حقیقی خلافت کی طرف رجوع کرنے کے لیے، کہ ہم ظاہری طور پر خلیفہ بن گئے ہیں، مگر بار بار علی کو پکار کے بتاتے رہے کہ ظاہراً ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقت میں علی خلیفہ رسول علی ابن ابی طالب ہے۔ آ گیا ایک مسیحی جاسدیق، اور جب مسیحی آ گیا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی مسیحی نے، جس کا جواب مسلمانوں میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ کون سی آیت پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، جس طرف بھی دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ جب یہ آیت پڑھی اور مسلمانوں سے پوچھا ہے، مسلمانوں تم مجھے بتاؤ اس وقت اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ پورب کی طرف ہے، پچھم کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے؟ اللہ کا چہرہ اس وقت کس طرف ہے؟ اب مسلمان پریشان۔ اگر کہہ دے کہ اس طرف ہے تو اس کا مطلب باقی 3 طرف اللہ نہیں ہے، اور اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو کہے گا کہ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں کوئی آیت کا علم ہی نہیں ہے، تمہیں اپنے خدا کے بارے میں نہیں پتا۔ تو اب جواب بھی دینا تھا، اور ایسا جواب دینا تھا کہ جس کے بعد کسی سوال کی گنجائش نہ رہے۔ تو ایسا جواب دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی سوائے علی ابن ابی طالب کے۔
آئے مولا کے در پہ، اے علی آئیے، مسئلہ پھنس گیا ہے اور اس کا جواب آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جاسلیق نام کا شخص آیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن میں ہے کہ فسما وجہ اللہ، جہاں بھی دیکھو اللہ کا چہرہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں مولا علی اس کو بتا دے کہ اس وقت خدا کا چہرہ کس طرف ہے۔ مولا علی نے کہا بالکل بتائیں گے، بہت آسان بات ہے۔ آئے، جاسلیق کو بلایا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جاؤ کچھ لکڑیاں لے آؤ۔ لکڑیاں لائی گئی، آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلائی گئی، مولا علی نے جاسلیق سے سوال کیا، اب پہلے تم مجھے یہ بتا کہ آگ کا چہرہ کس طرف ہے۔ پہلے یہ بتا آگ کا چہرہ کس طرف ہے، کس طرف آگ ہے۔ اب آگ کی کیفیت یہ ہے کہ آگ کا چہرہ کسی ایک خاص طرف نہیں ہوتا، مگر آگ بیچ میں چل رہی ہے۔ آپ جس طرف سے بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے آگ آپ کو جلائے گی، چاہے اس طرف سے بڑھائیں، چاہے اس طرف سے بڑھائیں، چاہے آگے سے بڑھائیں، چاہے پیچھے سے بڑھائیں، جس طرف سے بھی آپ آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں گے آگ آپ کو جلائے گی۔ بتا جاسلیق آگ کا چہرہ کس طرف ہے۔ اب جاسلیق پھنس گیا، اگر کہتا ہے اس طرف ہے، کہا اگر اس طرف ہے تو پھر اس طرف سے کیوں جلا رہی ہے، اور اگر اس طرف ہے تو پھر اس طرف سے کیوں جلا رہی ہے۔ کہا کہ ہاں آگ کی صفت یہ موجود ہے کہ آگ کا چہرہ ہر طرف ہے، جس طرف بھی دیکھو آگ جلائے گی۔ کہا بس اسی طریقے سے خدا کا وجود ہے، خدا کے وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ پروردگار ایک ہے مگر چاروں طرف اپنی وحدانیت کو بکھیرے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی خدا کا جلوہ ہے، ادھر بھی خدا کا جلوہ ہے۔ ایک خدا ہے مگر جدھر دیکھو اسی کا جلوہ ہے۔ علی نے کوئی ظاہراً علمی جواب نہیں دیا، آگ جلا کے بتایا کہ دیکھو کبھی کبھی کسی سوال کے جواب میں زبان استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جواب دینے والا علی جیسا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں علی، اور مسجد میں جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگوں نے طے کیا کہ علی سے سوال کریں گے اور ایک ہی سوال کریں گے، ایک ہی سوال کریں گے۔ علامہ بحرینی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں بھی لکھا، ایک ہی سوال کرتے تھے، باری باری آتے تھے۔ اب یہ توقع انہیں نہیں تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ علی ایک سوال کا ایک بار جواب دے دیں گے، دو بار دے دیں گے، بار بار جواب کیسے دیں گے؟ کہیں نہ کہیں علی بھی کہیں گے کہ میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا۔ میں مثلاً آپ مجھ سے سوال کریں، آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے، میں اس کا جواب دوں، دوسرا مجھ سے وہی سوال کرے تو میں کہوں گا ابھی اس کا جواب دیا ہے، آپ کا بھی وہی جواب ہے۔ تو ہمارا علم یہ ہے، مگر علی کا علم، علی سے سوال کرنے آتے ہیں لوگ، پہلا سائل آتا ہے سوال کرتا ہے، یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی جواب دیتے ہیں علم افضل ہے۔ کہا یا علی کیوں؟ کہا اس لیے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ چلا گیا سن کے، تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مال بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے، علم جتنا بانٹتے چلے جاؤ گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلا جواب کچھ اور تھا، دوسرا جواب کچھ اور ہے۔ تیسرا شخص آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال نمرود و فرعون و شداد کی وراثت ہے اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ چلا گیا، چوتھا شخص آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مال انسان کو بخیل بناتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے،
جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا بڑا کنجوس ہوگا، لیکن علم انسان کو سخی بناتا ہے، جتنا بڑا علم والا ہوگا اتنا زیادہ سخی ہوگا۔ چلا گیا، پانچواں آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب مال آتا ہے تو دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں، علم آتا ہے تو دوست زیادہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ عزیزو، پھر ساتواں آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مال آتا ہے تو چوری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، مال چرایا جا سکتا ہے، لیکن علم جب آ جاتا ہے تو اس علم کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد چلا گیا، پھر آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے۔ کہا کیوں علم افضل ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ مال انسان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، علم انسان کو منکسر بناتا ہے، علم انکساری پیدا کرتا ہے۔ چلا گیا، روایت کہتی ہے کہ 10 مرتبہ یہی سوال ہوا علی سے، اور 10 مرتبہ علی نے اس کا جواب الگ الگ طریقوں سے دیا، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب 10واں آدمی جانے لگا اور پھر کوئی نہ آیا یہ سوال کرنے کے لیے، تو راوی کہتا ہے میں نے یہ سنا کہ علی منبر پر کہہ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، اگر تم قیامت تک یہی سوال کرتے رہتے تو علی بار بار الگ الگ قیامت تک تمہیں جواب دے کے بتاتے رہتے، تمام سوال ختم ہو جاتے، علی کا علم ختم نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ والے ختم ہو جاتے، سوال ختم ہو جاتے، مگر علی کے علم میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی۔ یہ ہے علی کا علم۔ اور عزیزان محترم، علی علیہ السلام نے 25 سال خاموش زندگی گزاری، اور اس کے بعد 9 سال کی مہلت، 4 سال کی مہلت کی حکومت ہے۔ لیکن آپ ایک بات بتائیے مجھے، مولا علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ جو علی کو شہید کیا گیا؟ آپ مولا علی کی زندگی دیکھیے، مولا علی کی زندگی سے اپنوں کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، غیروں کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، علم مل رہا تھا، ہر طریقے سے مولا علی کے وجود کی برکتیں تھی زمانے میں۔ ایسی حکومت علی سے پہلے کسی کی نہیں تھی جیسی علی نے حکومت کی تھی۔ پھر علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ علی کو علی کی فضیلتوں کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا، علی کو داماد پیغمبر ہونے کی وجہ سے شہید نہیں کیا گیا۔ عزیزو، علی کو علی کے عدل و انصاف کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ کیوں؟ کہ علی عدل چاہتے تھے، انصاف چاہتے تھے، مگر یہ انصاف بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں سب سے بڑی مظلومیت علی کی کیا ہے؟ علی کی یہ مظلومیت آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے کہ وہ علی کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو، وہ علی کنویں میں جا کر اپنے حال دل کو بیان کرے۔ سوچیے علی کتنا بڑا مظلوم ہوگا۔ علی کے پاس کوئی نہیں ہے، حمیل جاتے ہیں پیچھے پیچھے کہ علی کہاں جا رہے ہیں، دیکھا کہ علی کنویں میں منہ ڈال کے کنویں سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہا مولا یہ کیا عمل ہے، آپ کنویں میں منہ ڈال کے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا اے حمیل، دل میں علم کا خزانہ موجود ہے، مگر افسوس کسی کو اس کی اہمیت کیا پتہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علم حاصل کرے علی سے۔ علی اول مظلوم ہے عزیزو، سب سے پہلا مظلوم اگر کوئی ہے تو علی ہے۔ سب سے پہلے ظلم جس کے ساتھ ہوا
وہ علی کے ساتھ ہوا۔ اور عزیزان محترم یہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تھا مولا علی سے شروع ہوا تھا۔ جب رسول خدا اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے جس کی گردن میں رسی بندھی ہے وہ علی ہے۔ سب سے پہلے جس کا دروازہ جلایا گیا ہے وہ علی ہے۔ اور عزیزان محترم یہ ظلم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا، علی کے بعد حسن تک پہنچا، حسن کے بعد حسین تک پہنچا، مگر سب کا سبب یہی تھا۔ ظلم کیوں ہو رہے تھے؟ اسی لیے ہو رہے تھے کہ حسین انصاف چاہتے ہیں، حسین عدل چاہتے ہیں، حسین انصاف اور حق کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات کسی کو منظور نہیں ہے۔ یہی وجہ عزیزان محترم حسین کو اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا۔ حسین نے کہا میں حق کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا، مدینہ میں تجھے چھوڑ دوں گا مگر حق کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں۔ عزیزو خانہ کعبہ سے امام حسین کو بہت زیادہ محبت ہے، اسی لیے کچھ مہینے امام حسین جب مدینے چھوڑ کے گئے ہیں تو کچھ مہینے امام نے خانہ کعبہ کے پاس زندگی گزاری ہے، مگر جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہونے والی ہے، لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ چکے ہیں، تو اب امام نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار گواہ رہنا، ارے میں کعبے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تیرے کعبے کو بچانے کے لیے حسین کعبے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حج کو عمرے میں تبدیل کیا حسین نے، مکے کو چھوڑا اور کربلا کی زمین پہ آ گئے۔ عزیزان محترم کربلا کی زمین پہ حسین آ گئے ہیں، مگر حسین ہیں کہ جو کربلا کی زمین پہ طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم آج میں چاہتا ہوں کہ حسین کے ایک باوفا غلام کا تذکرہ آپ سے کروں۔ کون غلام؟ ارے وہی غلام کہ جس نے حسین کی دنیا میں بھی غلامی کی اور حسین کی غلامی میں شہید بھی ہو گیا۔ عزیزان محترم حسین کا غلام تھا جس کا جون نام تھا، ارے جون حسین کا غلام تھا، مگر امام حسین روز عاشور کیا کرتے ہیں؟ روز عاشور جون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جون جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ عزیزو جانتے ہیں غلاموں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ غلاموں کی فطرت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی مالک غلام کو آزاد کر دیتے تھے نا تو غلام خوش ہوتے تھے، مسرور ہوتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر یہ غلام پہلا غلام تھا کہ جب حسین نے کہا جان میں نے آزاد کر دیا تو بجائے خوش ہونے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ کہا جان رو کیوں رہے ہو؟ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہا مولا ارے جب تک دنیا کا مسئلہ تھا میں آپ کا غلام تھا، اب آخرت کا مسئلہ ہے، ارے مولا مجھے آزاد نہ کیجئے، اے مولا میں آپ کی غلامی میں بننا چاہتا ہوں، اے آقا مجھے رب کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا جون میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لوگ یہ کہیں کہ غلام تھا، غلام کو تو شہید ہونا ہی تھا، اس لیے میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں۔ عزیزو اجازت نہیں تھی، جون کو شہادت کی اجازت نہیں دی، مگر جون نے ایک عجیب بات کہہ دی، ایک نفسیاتی بات کہہ دی، اور اس بات نے حسین کو رلا دیا۔ عزیزو کیا کہا جون نے؟ کہا آقا شاید اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا چہرہ کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، شاید کربلا میں شہید ہونے کے لیاقت نہیں رکھتا۔ بس جب یہ سنا تو حسین تو اس نانا کے نواسے ہیں نا جس نے بلال کو بھی سینے سے لگایا تھا، اس علی کے بیٹے ہیں جس نے قمبر کو سینے سے لگایا تھا، جیسے یہ جملہ سنا بلال کے، جیسے یہ جملہ سنا جون کی زبان سے، حسین نے جون کو سینے سے لگا لیا ہے۔ جون ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جاؤ خدا حافظ، میں تمہیں رب کی اجازت دیتا ہوں۔ عزیزو حسین کا یہ غلام آتا ہے رن میں، میدان میں جنگ میں آتا ہے،
یہ غلام جنگ کرتا ہے، ادھر حسین کھڑے ہوئے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے، یا اللہ جون کے اندر خوشبو پیدا کر دے۔ جون لڑتے جاتے ہیں، حسین دعائیں دیتے جاتے ہیں، لڑتے لڑتے جب امام حسین کا غلام زمین پہ گرا ہے، حسین کو بلایا، آقا مدد کو آئیے، حسین مدد کو پہنچے۔ ایک مرتبہ پہلا شہید ہے کہ جسے یہ نصیب ہوا، کیا کہا تھا جون نے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ امام حسین نے کہا وقت آخر اسے کمتری کا احساس نہ ہو، وہی کام کہ جو علی اکبر کے ساتھ کیا حسین نے، وہی کام جون کے ساتھ کیا۔ اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا، ہائے میرا باوفا غلام، ہائے میرا جون۔ ارے جب یہ دیکھا آنکھوں کے آنسو رخسار پر آ گئے ہیں، جون نے آنکھیں کھولی، آقا ارے میرے رخسار پر اپنے رخسار کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا اے جون اللہ تجھے شہادت مبارک کرے، خدا نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جون کی روح نکلی، مگر عزیزان محترم جب جون کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا اور چوتھے امام آئے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، تو سارے جنازوں کی کیفیت الگ تھی، جون کے جنازے کی کیفیت الگ تھی۔ کیا؟ امام سجاد کہتے ہیں ایک جنازوں میں ایسا تھا کہ اس جنازے سے نور نکل رہا تھا، اس جنازے سے خوشبو آ رہی تھی، ایسا جنازہ کسی کا جنازہ نہ تھا۔ امام سجاد نزدیک گئے، آخر کس کا جنازہ ہے؟ اس جنازے سے خوشبو بھی آ رہی ہے، اس جنازے سے نور بھی نکل رہا ہے۔ اب جو دیکھا وہ کسی اور کا جنازہ نہیں تھا، ارے وہ غلام حسین جون کا جنازہ تھا۔ سجاد نے رونا شروع کیا، ارے یہ وہی جون ہے جس کے لیے میرے بابا نے دعا کی تھی، آج اس کا جنازہ نورانی ہے، آج اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں کہوں گا آقا ارے جیسے جون کو دعا دی تھی ان عزاداروں کو دعا دے دو۔ اے آقا یہ عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو بھی نورانی کر دو۔ اے آقا ہمارے لیے بھی دعا کر دو۔ سیعلم الذین ظلموا أَيُّ الْمُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما بأمره۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو آنکھیں حسین کے غم میں رو رہی ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ مومن و مومنات جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی جون کی طرح امام حسین کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی امام حسین کی زیارت اور آخرت میں بھی امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تمام مومن مومنات کی پریشانیوں پر خصوصاً جس نے بھی التماس سے دعا کے لیے کہا ہے اور اپنی پریشانیوں کو بتایا ہے، تجھے واسطہ حسین کے اس غلام کا ان تمام مومنین کی پریشانیوں کو اپنی رحمت کے صدقے میں دور فرما۔ تمام مومنین کی دعاؤں کو جس نے بھی التماس سے دعا کہا ہے، تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ماتم حسین۔